السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید وحید الزماں ہاشمی الحسینی۔ جیسا کہ دوستوں آپ نے آج ایک ویڈیو دیکھا ہوگا میرے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، تو ایک صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اپنی دل کی آواز پیش کی۔ آج یہاں پر ایک خصوصی اور ایک یہاں کر مہمان میرے غریب نواز کے دربار پہ رہتے ہیں، جو گدی نشین سید عاطف حسین خازمی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ جب ان سے میری ملاقات ہوئی دربار غریب نواز میں، تو ان سے ملنے کے لیے جب ان کے آفس آیا تو یہ آفس میں یہاں پر موجود تھے ماشاءاللہ، اور یہ جو ہے ایران سے پڑھائی کی ہے اور پرشین لینگویج بھی ایران سے پڑھے ہیں اور ایک لاء پڑھ رہے ہیں، اور غریب نواز سرکار کے بارے میں، ان کی پوری زندگی کے بارے میں یہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی بڑی ہدایت دی کہ میرے سرکار غریب نواز کی محبت میں یہ پوری کی پوری کتاب لکھ رہے ہیں۔ چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ اس سے پہلے دو الفاظ یہ کہہ دوں، جیسا کہ ہمارے اس ویڈیو میں آپ بیک گراؤنڈ میں جو آواز سن رہے ہیں وہ مولا حسین کی محبت میں، آج 6 محرم کو مولا حسین کی محبت میں یہاں پر مجلس لگی ہوئی ہے غریب نواز کے پیچھے۔ جیسا کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا، ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ جب ان کے گھر میں آ رہا تھا تو مولا حسین کی محبت میں میرے دل میں ایک دو لائن بنے۔ مولا جب آپ کے گھر آ رہا تھا، اوپر آ رہا تھا، تو چہرے حسین کعبے سے کم نہیں، چہرے حسین کعبے سے کم نہیں، کعبہ تو کعبہ ہے، یہ تو مصطفیٰ کا نور ہے۔ چلیے پوچھتے ہیں ہمارے سید عاطف حسین خازمی صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز میں رکھتی ہے۔ تو کیا کہیں گے سید عاطف حسین خازمی صاحب، آپ کی دل کی آواز کیا کہتی ہے خواجہ غریب نواز کی محبت میں اور مولا حسین کی محبت میں؟ اصل میں السلام علیکم سامعین، اصل میں جو ہے خواجہ صاحب کا جو ہندوستان میں جو ہے آنا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک جو ہے انقلاب ہے۔ اور خواجہ صاحب جب ہندوستان تشریف لے کر کے آئے تو یہاں پہ کی جو زمین تھی، تو جو یہاں کی جو زمین تھی، تو خواجہ صاحب کی اگر آپ تعلیمات دیکھیں گے تو اس تعلیمات کی روشنی کے اندر جب اس کا پورا مطالعہ کرتے ہیں ہم، تو اس میں ہمیں ایسے سورج، چاند، تارے، زمین، ان سب کے جو ہے ایگزامپلس، اس کے واقعات مل جاتے ہیں ہمیں۔ لیکن خواجہ صاحب نے جو ہے انسانیت کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کے خاص طور سے ایک انسان کو انسان بنانا ہی سب سے بڑی ایک بات ہے، تو خواجہ صاحب جب اجمیر شریف تشریف لے کر کے آئے تو یہاں پہ جامع توحید کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو انسان بنایا آپ نے۔ اور خاص طور سے اکثر لوگ جو ہے کہتے ہیں اور جو ہے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ صاحب جو ہے صوفیہ نے جو ہے دھرم پریورتن کر دیا، یا جو ہے ان کا جو ہے ریلیجن کو جو ہے انہوں نے پریورتت کر دیا۔ اصل میں صوفیہ کا کام دھرم پریورتن نہیں ہے، صوفیہ کا کام ہے ہردے پریورتن۔ وہ جو ہے انسان کے ہردے کو پریورتت کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا ہردے پریورتت ہو جاتا ہے تو اس کا جو سامنے جو اس کا جو جسم ہے جو دکھ رہا ہے ہمیں، وہ خود بخود جو ہے اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ تو صوفیہ اور جتنے بھی سنت آئے، ان کا مقصد جو ہے وہ اصل میں انسان کو انسان بنانا ہے۔ جو ایک انسان ایک شکل جو ہے آج ہمیں دکھ رہا ہے انسان، مگر اس کے جو ڈیزائرز ہیں اور اس کے جو لسٹی ڈیزائرز ہیں، اس کے اکارڈنگ جو ہے جب وہ زندگی جیتا ہے تو وہ ایک انسان جو ہے وہ جانور کی مانند جو ہے زندگی جیتا ہے۔ اگر جو انسانی زندگی کے جو تقاضے ہیں اور انسانی زندگی تقاضوں کے ساتھ ساتھ جو ہمیں انسان کو جو اس کی جو غیاث اقصی جس کو ہم کہیں گے، اور جو تصوف کی جو انر اسپرچویلٹی اس کو ہم کہیں گے، اسلام کی انر اسپرچویلٹی، وہ خواجہ صاحب نے جو ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہے اس کی روشنی کو جو ہے جگایا ہے۔ تو حقیقت میں جو خواجہ صاحب کا جو مقصد ہے اجمیر شریف میں اور ہندوستان میں ان کی جو آمد ہے، وہ دراصل جو ہے ایک محبت کا پیغام دینا ہے اور انسان کو انسان بنانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو مولا علی مولا حسین کی محبت میں کیا کہیں گے؟ اصل میں خواجہ صاحب کی جو پیر و مرشد کے ملفوظات ہیں انیس الارواح،
اس کے اندر جو ہے بہت ساری جگہ پہ جو ہے اہل بیت کے حوالے سے جو ہے آپ نے ارشادات فرمائے اور جو احادیث جو ہے نقل بھی کری ہیں آپ نے. اور خواجہ صاحب کیونکہ ہندوستان کے اندر ظاہر سی بات ہے جب یہاں پہ جب وہ ایز اے پریچر جب آئے یہاں پہ ایک حضرت خواجہ صاحب کی جو ایک ہم زندگی کا جو حصہ دیکھتے ہیں ایز اے پریچر, تو جب یہاں پہ آپ جب تشریف لے کر کے آئے تو آپ نے اسلام کو جو ہے یہاں پہ فروغ دیا, اور جب اسلام کو جو ہے فروغ دیا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد جو اہل بیت کرام, پھر صحابہ کرام, پھر دیگر ایسے حضرات جو ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ نے جو ہے متعارف کرایا. جب لوگوں کو یہاں توحید سے ہی آشنائی نہیں تھی تو یہاں پہ رسول اور آل رسول کا کیسے جو ہے لوگ جو ہے ذکر کر سکتے. تو سب سے پہلے خواجہ صاحب نے یہاں پہ لوگوں کے دلوں میں توحید, رسالت, پھر اس کے بعد اہل بیت کی محبت لوگوں کے دل میں جگائی. سبحان اللہ. تو وہی مولا حسین کی محبت میں تو فارسی میں میرے غریب نواز نے اشعار لکھے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ اصل میں جو ہے اشعار تو صوفیہ کرام کا جو ہے پورا شغل رہا ہے, اور اشعار وغیرہ تو جو ہے صوفیہ پڑھتے رہے. اصل میں خاص جو ایک میسیج میں جو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم جیسے آج ہمارے یہاں پہ ماحول ہے اور یہاں کا رسم و رواج بھی ہے ہر ایک کپڑے جو ہے زیب تن کرنا, تو یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اہل بیت کی جو محبت ہے وہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے, اور اس دل کا جو حال ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے. تو انسان کو جو ہے اپنے اہل بیت سے جو ہے جو مودت ہے, اس مودت کے جو ہے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان سے جو ہے ایک گہری محبت کرنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوستوں ابھی بھی آپ نے ہمارا سید عاطف حسین خازمی صاحب کی دل کی آواز سنی. آج بس ایسے ہی جب ان کے گھر تشریف لائے تو ان کے آفس میں ایک چھوٹا سا ایک انٹرویو, ان کی چھوٹی سی ایک دل کی آواز لے لی. لیکن انشاءاللہ ہم پھر ایک بار جو ہے غریب نواز سرکار کے روزے مبارک پر جہاں پر ان کا حجرہ ہے وہاں پر یہ اور ان کے والد محترم اور ان کے چھوٹے بھائی بھی وہاں پر بیٹھتے ہیں, تو وہاں پھر سے ان کی اور ایک بار انٹرویو لی جائے گی کہ غوث و خواجہ کی محبت میں, مولا حسین مولا علی کی محبت میں, جیسا کہ میرے غریب نواز نے مبارک اشعار کہے ہیں فارسی میں. شاست حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد ناداد در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ الا است حسین. تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے سید عاطف حسین خازمی صاحب جو بک لکھ رہے ہیں میرے غریب نواز کی محبت میں, اللہ پاک ان کو خوش و آباد رکھے, سلامت رکھے, لمبی عمر کے ساتھ رکھے. جو بہت ہی مبارک بک کے بہت جلد کتنے مہینوں میں ریلیز کرنے والے ہیں انشاءاللہ اسی سال میں 5-6 مہینے میں, یا انشاءاللہ یا تو جنوری 2025 میں انشاءاللہ یہ غریب نواز کی محبت میں بک کو شائع کر دیں گے. جیسا کہ نسبت غریب نواز سے جڑتا ہے رشتہ غوث اعظم کا, نسبت غریب نواز سے جڑتا ہے رشتہ غوث اعظم کا, نسبت غوث اعظم سے جڑتا ہے رشتہ مولا علی مولا کائنات کا, نسبت مولا علی سے جڑتا ہے رشتہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ, ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ, نسبت پنجتن پاک سے, نسبت غوث و خواجہ سے, نسبت مولا حسین سے ملتا ہے پتہ خدا کا. تو کچھ کہیں گے؟ کچھ ایک بات آپ کو اور ضمنی طور کے اوپر ایک عرض کر دوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا آپ کا, تو آپ کے وصال کے اوپر جو ہے آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر ایک کلمات جو ہے ظاہر ہوئے. وہ کلمات تھے حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ, حاذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یعنی یہ اللہ کے حبیب ہیں اور انہوں نے اللہ کی محبت میں جان دی. اور یہ صوفیہ کے یہاں پہ ایسے 2 بزرگ گزرے ہیں. ایک طبقہ اول کے اندر حضرت ذوالنون مصری, ان کی پیشانی مبارک کے اوپر بھی اس طریقے کی عبارت جو ہے نظر آئی, اور طبقہ دوم میں, اور اس کے بعد ابھی تک کسی کی پیشانی مبارک کے اوپر اس طریقے کے جو ہے کلمات ظاہر نہیں ہوئے. اور ہندوستان میں خواجہ اعظم کے جو ہے پیشانی مبارک کے اوپر ایک کلمات تھے. تو یہ کلمات جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ حاذا حبیب اللہ. حاذا جو ہے اصل میں عربک کا ایک لفظ ہے, حاذا یعنی دس, یہ. تو معین الدین خدا کے کتنے قریب ہے, یعنی یہ جتنا اشارہ اگر ہم دے رہے ہیں یہ کہ نہیں, بس اتنا ہی قریب خواجہ معین الدین چشتی جو ہے خدا سے اتنے قریب ہیں. اور ساتھ میں جو ہے حبیبیت کا جو مقام ہے خواجہ صاحب کا. اکثر صوفیہ کے اندر جو ہے محبوب بہت گزرے ہیں, لیکن حبیب جو ہے چند ہی گزرے ہیں, اور ان میں جو ہے شمار خواجہ اعظم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں پر جو جنتی دروازہ ہے, تو آج بہت سارے لوگوں نے مجھے اس جنتی دروازے کے بارے میں پوچھا, تو میں نے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, بزرگ تھے, داڑھی بھی تھی, اور مجھے پوچھ رہے تھے کہ جنتی دروازہ کیا ہے.
تو میں نے ان کو کہا کہ جنتی دروازہ، جیسا کہ جنتی دروازہ جو میرے سرکار غریب نواز یہی سے جو ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اسی کا نام جنتی دروازہ ہے۔ میں نے کہا تو آپ کیا کہیں گے جنتی دروازے کے اصل میں جنتی دروازہ جو ہے یہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے اندر ابھی جو 5 محرم کو جو ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے عرس ہوا ہے، تو ان کی وہاں پہ دربار میں جو ہے ایک بہشتی دروازہ ہے، اور حضرت بابا فرید کا جو روایتوں میں جو ہے کتابوں کے اندر جو درج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زیارت ہوئی تھی، اسی وجہ سے آپ نے جو ہے اس در اور جو اس احاطے کا جو ہے جو راستہ جو ہے اس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو دروازہ ہے وہ بہشتی دروازہ ہے۔ لیکن البتہ جو یہ روایت تو صوفیہ کے وہاں پہ رہی ہے، لیکن میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ جو بھی جو دروازے ہیں، دروازہ جو ہے اندر داخل ہونے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی خواجہ اعظم اور مشائخ کی چشت کے طریقوں کے اوپر جو ہے چلے گا وہ بے شک جو ہے اس کو جنت حاصل ہوگی، اور ان کا جو طریقہ ہے وہ حقیقت میں صراط مستقیم ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو یہاں پر ہمارے سید عاطف حسین خازمی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے اپنی دل کی آواز پیش کی۔ جب بات ہماری مکمل ہو رہی تھی تو پھر سے میرے عزیز، نہایت عزیز دوست جو سید عاطف حسین خازمی صاحب نے اپنی دل کی آواز بڑے اچھے انداز میں پیش کی، تو اسی بنسبت میرے دل میں کچھ الفاظ آئے، جیسا کہ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کے ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، لیکن جنت مدینے میں موجود ہے۔ اگر جنت مدینے میں موجود ہے، لیکن غریبوں کے لیے جو سرکار کا روزہ ہے غریب نواز کا وہ مدینہ ہے، اور مدینے میں ایک جنتی دروازہ بھی موجود ہے۔ ویسے ایک بڑا اچھا جو شعر ہے حضرت خواجہ اعظم کی نسبت سے، در آل نبی سر چشمہ راہ ہدایت ہے، سبحان اللہ، در آل نبی سر چشمہ راہ ہدایت ہے، یہیں سے سب چراغ راہ بن بن کے نکلے ہیں، چاہے قطب الدین ہو، چاہے نظام الدین ہو، چاہے علاء الدین ہو، چاہے فرید الدین ہو، یہاں سے یہ خود اپنے آپ میں ایک راہ بن بن کے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خواجہ صاحب کا جو باغ جو یہاں پہ ہندوستان میں جو لگایا ہوا ہے، اور سلسلہ چشتیہ کو جو جس ان مشائخوں نے جس طریقے سے فروغ دیا ہے، اور جو ہندوستان کا جو کلائمیٹ، جو انوائرمنٹ تھا، یہاں کا ایٹماسفیئر تھا، اس کے اندر انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا اور کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھا، اور ان کو تبلیغ دین خاص طور کے اوپر جو ہے ان کو تلقین دین کی جو تلقین دی آپ نے، لوگ جو ہے جوگ در جوگ جو ہے جڑتے رہے، اور آج اگر آپ دیکھیں گے خواجہ اعظم کی جو بارگاہ کے اندر لوگ جو ہے بے پناہ عقیدت کے ساتھ جو ہے جوگ در جوگ آتے ہیں اور اپنا خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ دوستوں، پھر سے ہمارے سید عاطف حسین خازمی صاحب نے اپنی دل کی آواز بڑے اچھے انداز سے پیش کی، تو مولا حسین کی محبت میں کچھ اشعار میری زبان پر ابھی آ رہے ہیں کہ اے یزید، اے یزید تو کیا نہیں پلائے گا پانی کو۔ تو 5 محرم کے بعد جو ہے میرے مولا حسین اور پورے کربلا کو پانی کا خطرہ نہیں ملتا ہے شہادت تک۔ اے یزید تو کیا نہیں پلائے گا پانی کو، پانی خود محتاج امام حسین کو پلانے کو۔ اسماعیل ذبیح اللہ نے جب ٹھوکر ماری تو زمزم نکلا، اگر میرے امام حسین چاہتے تو دریا بہہ جاتے۔ تو بس دوستوں، یہ بڑا خوبصورت منظر رہا یہاں پر جو ان کے آفس میں مجھے آنے کا اللہ رب العزت نے موقع عنایت فرمایا، اور ہمارے سید عاطف حسین خازمی صاحب نے بھی مجھے موقع عنایت فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، اور ہمارے ایسے ابھرتے ہوئے ستاروں کو اللہ خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، لمبی عمر کی صحت رکھے، کامیابی سے نوازیں۔ ان کے والد محترم بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں جن کا چہرے مبارک انشاءاللہ آپ آنے والے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بس سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ غوث و خواجہ کی نظر کرم ہو، پنجت پاک کی نظر کرم ہو، یہی میرے دل کی آواز ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹکا، یا غریب نواز سرکار۔ ویسے جو جیسا ہمارا ویڈیو ختم ہوا تو ہمارے جو سید عاطف حسین خازمی صاحب کی دل میں کچھ اشعار آئے وہ عرض کر رہے ہیں۔ اصل میں ایک بڑا اچھے اشعار ہیں۔ بے جز حسین مرا ملجاہ پنہائی نیست، بے جز حسین مرا ملجاہ پنہائی نیست، در این عقیدے یقین دارم اشتباہی نیست۔ یعنی بے جز حسین کے علاوہ میرا ملجا یعنی میرا درمان اور میری پناہ نہیں ہے۔ در این عقیدے یقین دارم اشتباہی نیست، میں اس عقیدے کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔
راہ نجات حسین است و دوستی حسین، نجات کا جو راستہ ہے وہ حسین کا راستہ ہے اور ان سے محبت کرنا ہے، یہی جو ہے نجات کا راستہ ہے۔ بے سوئے حق بے جز این راہ طریق و راہی نیست، حق کے طرف لے جانے والا راستہ جو راہ ہے وہ حسین کا جو راستہ ہے وہی ہے۔ بے شک۔ اور حقیقت میں جو حضرت جو صوفیہ کرام نے اور دیگر جو صوفیہ غیر دوسرے سلسلے کے جو صوفیہ رہے، انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے اپنا جو ہے حضرت امام حسین کی جو ہے مد سرائی کری ہے اور آپ نے الگ الگ جو ہے اشعار کہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ایک انسان کو جو ہے ہونا چاہیے، جو قرآن کا بھی جو تقاضا ہے وہ مودت کا تقاضا اصل میں، عشق سے بھی جو ہے بڑھ کر جب عشق کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے وہاں سے جو ہے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں ایک انسان کو جو ہے جو جس کو ہم کہیں گے شدید جو ہے محبت اور عشق، اس سے بھی بڑھ کر کے جو اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ میرے اشعار ہیں، کچھ محبتانہ الفاظ ہیں، جو حق والے ہیں وہ حسین والے ہیں، ماشاء اللہ جو ماشاء اللہ۔ حق والے ہیں وہ حسین والے ہیں، جو حسین والے ہیں وہ علی والے ہیں، جو علی والے ہیں وہ نبی والے ہیں، جو نبی والے ہیں وہی سچے پکے مومن اللہ والے ہیں، بے شک، وہی حقیقت پنجتن پاک والے نا، ہیں، حقیقت وہی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ بے شک، بے کیونکہ اللہ پاک نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی ہے تو ان کی محبت نے اس کائنات کو بنا دی، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسین سے ایسی محبت کی ہے کہ اللہ نے عرش سے مولا حسین کے نام کو بھیجا، مولا حسین کے نام کو اللہ نے عرش سے بھیجا۔ بے شک۔ تو بس یہی میری بھی دل کی آواز ہے، اور مولا کائنات کی محبت میں دو الفاظ کہہ دیجئے۔ اصل میں جو ہے میرے خود کے جو ہے اشعار ہیں حضرت مولا کائنات کے حوالے سے، اور حضرت مولا کائنات کے حوالے سے تو صوفیہ نے جو ہے بہت لکھا ہے، اور حقیقت میں جو ہے حضرت علی جو ہیں وہ تو سر چشمہ ولایت ہیں، منبع عرفان و تصوف ہیں، اور جتنے بھی سلاسل ہیں، چاہے چشتی ہوں، چاہے قادری ہوں، چاہے سہروردی ہوں، اور ایک طریقے سے جو ہے نقشبندی ہیں، وہ سب جو ہیں وہ مولا کائنات سے جو ہے ان کے شجرہ طریقت جو ہے ملتے ہیں۔ اور فقیر نے جو ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں مد سرائی کری ہے، وہ یہ ہے: یا علی در بلا گرفتارم، یا علی در بلا گرفتارم، وصف مصطفیٰ نگہ دارم، دف کن مشکلم ز بحر خدا، جز تو مشکل کشا نمی دارم۔ یا علی بلا میں جو ہے میں گرفتار ہوں، وصف مصطفیٰ نگہ دارم، مصطفیٰ کے واسطے میرے کو جو ہے کوئی راہ دکھا، دف کن مشکلم ز بحر خدا، میری مشکل کو جو ہے حل کر خدا کے واسطے، جز تو مشکل کشا نمی دارم، یعنی تیرے علاوہ میں کسی کو مشکل کشار نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ جو ہے میرا ایک قطع ہے مولا کائنات کے جو ہے بارگاہ میں، یہ میں نے خراج تحسین جو ہے تقریباً 1 سال پہلے میں نے یہ لکھا تھا قطع، بہت پیارے الفاظ ہیں، فارسی کے اندر۔ ماشاءاللہ، فارسی میں۔ اور حقیقت میں یہ ہے کہ جو ایک بات اور جو ہے ضمنی طور کے اوپر عرض کر دیتا ہوں، ایک عام شاعر اور ایک صوفی کی جو ہے شاعری میں فرق ہے۔ ایک عام شاعر جو ہے خیال بنا کر کے لکھ سکتا ہے، صوفی کے جو شاعری ہوتی ہے، اگر ان کے جو دوانین اگر آپ پڑھیں گے ان کے دیوان وغیرہ، تو اس کے اندر ان کے جو ہے جو خیال نہیں، اصل میں ان کے جو اوپر جو تجلیات، عرفان کی تجلیات ہیں، جو ان کے مشاہدات ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے وہ الفاظ کے اندر جو ہے وہ پروتے ہیں۔ تو اس لیے جو صوفی کا جو کلام ہے اس میں جو ہے شیرینی زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کچھ سال پہلے ایک شعر لکھی تھی: لفظ محبت فنا نہیں ہوتی، لفظ محبت فنا نہیں ہوتی، جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی، اور جس دل میں محبت پنجتن پاک کی، اور جس دل میں محبت غوث و خواجہ کی، سے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ نہیں، یہ تو بالکل ایک حدیث بھی ہے: الموت جسر یوصل الی حبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے جو ہے ملاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اللہ پاک ہمارے سید عاطف حسین قاسمی صاحب کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، خوب ترقی دے، خوب کامیابی دے، یہی میرے دل کی آواز ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو مولا کائنات کی محفل میں کنٹینیو کریں گے اور غریب نواز سرکار کے روزے پر کنٹینیو کریں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی یہ کیا فوٹوز ہیں عاطف بھائی؟ یہ اصل میں جو ہے یہ علی جو کتاب ہے یہ ہے انیس الارواح. یہ جی جی ملفوظات ہیں. ملفوظات جو ہے اصل میں جی وہ جی ارشادات، وہ اقوال، وہ حکایات، جی وہ جو ہے تصوف کی باتیں ہم جو عام لفظوں میں اگر کہیں بالفاظ دیگر، تو یہ ایک شیخ جو ہے اپنے حلقے کے اندر جو ان کے ممتاز مرید ہوتے ہیں وہ اس کو نقل کرتے ہیں. اس نقل کو کرنے کو ایک جو ہے وہ ایک لٹریچر بنا ملفوظات. تو یہ ملفوظات لٹریچر کے اندر سلسلہ چشتیہ کی سب سے پہلی کتاب ہے ہندوستان کے اندر، جس کا نام ہے انیس الارواح. انیس کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور ارواح جو ہے روح کی جمع ہے، یعنی روح کی دوست. تو یہ اصل میں کتابیں ملفوظات ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں. سبحان انہوں اللہ. نے جو ہے وہ ارشادات، وہ ان کے اقوال جو غریب نواز نے جو قلم بند کیے، ان کے جو باتیں جو تھیں، وہ جو آپ کی حکایتیں جو تھیں اس کو قلم بند کیے، اس کا نام انیس الارواح ہے. اور اس کا میرے جو ہے دادا اسحاق صاحب جو ہیں میری دادی کے بھائی ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کے کلمی نسخے وغیرہ میں نے ہی ان کو فراہم کرایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.